العالمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرطه قصة مختصر. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهلنا أشكالنا. إمدادكم أزرجهم آزاركم دردين دنيا شادكم يا رافع المستقيل. وقدامي ولا أفتاد کشتی ضعیفانی شکستارہ کشتی محب خاطر عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین کشتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار ہم گناہگاروں کے غمخوار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت الفاظ کے اعتبار سے مختصر معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی کامل بہت ہی جامع
سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ اولیاء، ماہ سفر مظفر شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بے شمار حضرات اللہ معروف اور غیر معروف اولیاء کرام نے وصال ذات باری کعبہ کا شرف حاصل کیا۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے اندر بے شمار اولیاء کرام جن میں غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، دنیا بھر میں ان کے عرس مبارک ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی ان کے عرس لگتے ہیں۔ اس نسبت اور مناسبت سے اس مہینے کو اولیاء کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کے مقدس برگزیدہ چنیدہ بندے جنہیں دنیا میں اللہ کے ولی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ولی کیسے بنے، اس مقام تک کیسے پہنچے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا عبادتیں، ریاضتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، اپنے من، اپنے نفس پر سختیاں کی، اپنے من کو، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، بلکہ ہمیشہ نفس کو مغلوب کر دیا، ہمیشہ روح کی مضبوطی اور بلندی کے لیے انہوں نے محنت اور عبادت کی۔ الحمدللہ آج ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء کی نسبت رکھنے والے ہیں، اولیاء کے درباروں سے، اولیاء کے مزارات سے، اولیاء کی چوکٹ سے فیض لینے جاتے ہیں، اور فیض یاب ہو کر پھر ساری عمر ان کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ایک ولی کامل کا دامن تھامنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ کے مقبول مقدر بندے جو ولی کامل بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی
ہو، مستجاب الدعوات بھی ہو، اس کا قرب چاہتے ہیں، اس کی نسبت چاہتے ہیں، اس سے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی نظر کرم کے ہر وقت طالب رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان کی راہ پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم عمل کی نعمت سے محروم ہیں، محنت اور مشقت کی عادت سے محروم ہیں، اپنے نفس کی خواہش فوراً سے پہلے پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن نفس کی خواہش پوری کرنے کے بعد نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ روح جو عمل ربی ہے، جس پر زندگی کا مدار ہے، اگر نفس مر جائے اور روح زندہ ہو جائے، نفس مر جائے یا مغلوب ہو جائے اور روح بیدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو مضبوط ہو جانے کے بعد انسان قرب خدا بندی کے درجے اور مراتب طے کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند سے بلند رتبہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی بندہ عام لوگوں کے لیے مطلوب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بابرکت مہینہ جو اولیاء کا مہینہ ہے، ہمیں بے شمار اولیاء کرام کے عرس دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں بے شمار اولیاء کرام کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، ہمیں بے شمار اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر محنت نہیں کی کہ ہم جن اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان کی نسبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر بوسہ دینا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، ان کو جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ جو رتبہ ملا وہ کیسے ملا؟ تو یہ ماہ سفر مظفر جس کو نسبت ہی اولیاء کی حاصل ہے، جس کو نسبت ہی اولیاء کی حاصل ہے، اور ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ اس مہینے کو بے برکتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہم رشتے نہیں کرتے، اس مہینے میں ہم نیا کام شروع نہیں کرتے، اس مہینے میں ہم گھر سے بچی کو رخصت نہیں کرتے، کیوں؟ یہ ہمارے رسم و رواج میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے بڑے ایسا کہا کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآنی دلیل یا حدیث کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، بڑے ایسا کہا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اس مہینے کو جو نسبت اولیاء حاصل ہے، دیکھیے نا کہ
جب ہم اولیاء کرام کو عرس مناتے ہیں، عرس کیا ہے؟ عرس عربی میں، عرس کا یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں آ گیا، عرس۔ عربی میں عرس کہتے ہیں شادی کو، دلہن کو کہتے ہیں عروسہ، عرس کہتے ہیں شادی کو۔ اور شادی میں کیا ہوتا ہے کہ دو انسان، مرد و عورت، گواہ کی موجودگی میں ایجاب کو قبول کر کے رشتہ ازواج میں بندھ جاتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ صرف دو جسموں کا ہی نہیں، دو روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اللہ کا وہ مقبول برگزیدہ بندہ جس نے ساری عمر اللہ رسول کے احکام کے مطابق بسر کی، اللہ رسول کی ذات کے لیے اپنی انا کو مارا، اپنی میں کو مارا، اپنے نفس کو مارا، اور ہر حال میں اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی، اور حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے وہ بندہ قرب کی منزلیں طے کرتا رہا، وہ بلندی کے درجے طے کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اللہ کا ولی کہلایا۔ تو جس وقت، جس دن، جس لمحے وہ اللہ کا ولی انتقال کر جائے، بعد میں اس کے ماننے والے، اس کے ورثاء، اس کے مریدین، اس کے معتقدین، متوسلین، اس دن اس کے یوم وصال کو ہر سال عرس کا نام دیتے ہیں کہ اس دن یہ بندہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہ مولا میں چلا گیا۔ تو جس طرح عربی میں شادی ہوتی ہے، شادی کے دن مرد و عورت ملتے ہیں، ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، تو اسی طرح بعد میں جب ہر سال اس بندے کا، حالانکہ وہ ہمیں میں سے تھا نا، ہمیں جیسے وہ عام انسانوں میں تھا، اس کی پیدائش بھی ہم جیسے عام انسانوں کی طرح ہی ہوئی، وہ ہماری ہی طرح عام زمین سے اگنے والی گندم کی روٹی کھاتا تھا، وہ کسی اور دنیا سے تو نہیں آیا تھا، یا اس کی پیدائش کسی اور طریقے سے تو نہیں ہوئی تھی، وہ ہم میں سے ہمارے جیسا ہی تھا، لیکن اس نے دنیا میں آ کر دنیا میں آنے کے مقصد کو پایا، اس نے دنیا میں رہ کر اس فانی دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے دنیا میں زندگی مسافر کی طرح گزاری۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ آپ 2 دن کا سفر کر لیں، 4 دن کا سفر کر لیں، ہفتے کا سفر کر لیں، لیکن بالآخر اس کے بعد آپ کا سفر ختم ہونا ہے، آپ نے اپنی منزل پر پہنچ جانا ہے۔ تو مومن کی منزل وہ اللہ رسول کی بارگاہ ہے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوں گے تو پھر بندے کا نام اعمال کھلے گا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کون کون سے اچھے عمل کر کے اللہ رسول کے لیے تحفہ کر لے کے جا رہے ہیں۔ اس مہینے کو جب ماہ اولیاء کہا گیا، اولیاء کا مہینہ کہا گیا، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مقبول برگزیدہ بندوں کو اپنی ذات کا وصال عطا فرمایا، اور ہم تباہ پرست، وہم پرست لوگ اس مہینے کو کہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہوتا،
یہ مہینہ نحوست لے کر آتا ہے معاذ اللہ، حالانکہ دل تو سارے اللہ کے ہیں، وقت سارا اللہ کا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک زمانہ وہ ہے، ایک زمانہ وہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے ذات سے نور کے ایک ٹکڑے کو جدا کیا اور اس نور کو اپنے حبیب کا نور قرار دیا، اور اللہ کے حبیب نے ہمیں آ کر بتایا کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان نہیں جاتا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اس پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کوئی ایسی چیز نہ تھا کہ وہ اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی شکل نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ رب العالمین نے اس کو پیدا فرمایا۔ جب وہ پیدا ہوا، پہلے ایک انسان پیدا ہوا، ایک انسان پیدا ہوا، اور اس انسان کو رب العالمین نے اول بشر بنایا، آدم۔ پھر آدم کی نسل چلی، ذریت چلی، نسل آدم میں پھر ایک ہستی وہ آئی جو فخر آدم و بنی آدم کہلائے۔ جب وہ ہستی آ گئی، رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ اگر وقت کی قسم مراد ہو، عام وقت کی، عام وقت کی بھی اگر قسم مراد ہو، تب بھی وہ قسم جائز ہے کہ جس وقت میں سوائے رب العالمین کے کچھ نہ تھا۔ اور اگر اس سے مراد قسم ہے زمانہ نبویہ ظاہریہ کی، تب بھی یہ قسم جائز ہے کہ رب العالمین اپنے حبیب کے وقت کی، زمانے کی قسم اٹھاتا ہے کہ حبیب مجھے قسم ہے اس وقت اور زمانے کی جس زمانے میں تو جی رہا ہے، تو سانسیں لے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے زمانے میں جنہوں نے آپ کی چوکھٹ پر بوسہ دے دیا، آپ کی چوکھٹ پر اپنا سر ماتھا رگڑ لیا، آپ کی چوکھٹ پر آ کر اپنے سر کو جھکا دیا، تو آپ کے وسیلے سے وہ بھی میری بارگاہ میں محبوب ہے، کیونکہ آپ محبوب ہیں، آپ حبیب ہیں، تو آپ کی ذات سے جڑنے والا ہر شخص میرا محبوب ہے۔ آپ کی ذات حبیب ہے، آپ کے وسیلے سے آنے والا میرا محبوب ہے۔ لیکن جو پیچھے رہا، جو غافل رہا، جو پیچھے رکا رہا، جو سوچ و بچار میں پڑا رہا، جو غور و فکر میں پڑا رہا کہ ماننا ہے کہ نہیں کیونکہ بظاہر تو میرے جیسے لگتے ہیں، ماننا ہے کہ نہیں کیونکہ بظاہر تو ہماری طرح ہی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بظاہر تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جس نے ذات مصطفیٰ کو نہ پایا، جس نے ذات مصطفیٰ کو نہ پہچانا، جس نے ذات مصطفیٰ کے دامن کو نہ تھاما، جس نے ذات مصطفیٰ کے فرمان کو نہ سمجھا، جس نے ذات مصطفیٰ کے قرب کی نعمت کو ٹھکرا دیا، جس نے ذات مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنانے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، وہ خسارے میں ہے۔ جس نے ذات مصطفیٰ کی سنت و سیرت کو اپنانے میں شرم محسوس کی، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ تو جو ہٹا رہا وہ خسارے میں ہے، اور جو جڑا رہا، جو جڑا رہا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے، جو جڑ گئے، مان لیا، زبان سے
اقرار کر لیا، دل سے مان لیا، من سے مان لیا، من سے ایمان ہے، من سے ایمان ہے۔ اسلام ظاہری احکام کا نام ہے، ایمان قلبی تعلق کا نام ہے۔ اگر آپ میں ایمان ہے آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ میں ایمان ہے آپ روزہ رکھیں گے، اگر آپ مومن ہیں آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ حج کریں گے، آپ جہاد کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے۔ کیوں کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اور آپ کے اندر کا ایمان آپ کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کی کہ جب ایمان لے آئے، جب ایمان لے آئے ہو اللہ کے رسول کے دین کے دائرے میں آ گئے ہو، تو پھر حق کے لیے تمہیں ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ حق کے لیے تمہیں اپنے جان و مال کا، اپنے اہل و عیال کا، آل اولاد کا، گھر بار کا، ہو سکتا ہے کہ اپنے جائے پیدائش کا، اپنے وطن کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جس نے صبر کی وصیت دی کہ جب حق کے لیے تم سب کچھ برداشت کرنے پر تیار ہو، حق کے لیے جب سب کچھ چھوڑنے پر، برداشت کرنے پر تیار ہو، تو پھر سب کچھ کرنے کے بعد تمہارے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں رنج نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں معمولی سی بھی کسی قسم کی کوئی برا خیال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور خود آگے صبر کی وصیت کرنی ہے، خود صبر کی وصیت کرنی ہے کہ جب تم استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ صبر کر لو، تو پھر تمہارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خفتگی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ چلا گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ نہیں، تم یہ جانتے نہیں ہو کہ جس رب العالمین کی اطاعت اور فرمان برداری پر تم ڈٹ کے کھڑے ہو، اس رب نے تم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے قربان کیے ہوئے کا 10 گنا صلہ دنیا میں عطا فرما کے 70 سے لے کر 700 گنا تک آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنا گھر بار لٹایا، پھر اللہ رب العالمین نے فتوحات کے ذریعے انہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ جب آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ سے کامران لوٹتے، یا صحابہ کرام کا کوئی بھی لشکر کسی جہاد سے کامیاب واپس لوٹتا، تو 50-50 ہزار، ایک لاکھ دینار ایک صحابی کے حصے میں مال و منال کا آتا، مویشی آتے، جانور آتے، ہتھیار آتے۔ بھارت وہ ایک ایسا زمانہ نبوی کا سنہری دور تھا کہ اس کی برکتیں ہم آج تک حاصل کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ ظاہری جو 1400 سال پہلے گزر گیا، اور آج ہم لوگ جو زمانہ نبوی کو 1400 سال کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے براہ راست زمانہ نبوی کو پایا، تنگی اور عسرت کی حالت میں دیکھا، لیکن چونکہ ان لوگوں کے لیے تسلی، تسکین اور سکون کا باعث صرف ذات مصطفیٰ تھی۔ جب بھی کوئی بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا، پریشان ہوتا، کسی مشکل میں گھرا ہوتا، وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھ لیتا، اس کی ہر پریشانی دور ہو جاتی۔ آج کے اس دور میں ہم ظاہری زمانہ نبوی میں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس تعلیمات مصطفیٰ ہیں۔ تعلیمات مصطفیٰ کی سب سے بڑی جو صورت ہے وہ دامن اولیاء ہے، وہ دامن اولیاء ہے۔ اور اولیاء حقیقی معنی میں وہ اولیاء ہوئے کہ جنہوں نے کبھی بھی
اپنے آپ کو کسی حیثیت میں یہ منوانے کی کوشش نہیں کی، یا کبھی کسی بندے نے یہ اعلان نہیں کروایا کہ آؤ میں اللہ کا ولی ہوں اور مجھ سے فیض حاصل کرو۔ اللہ کا ولی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، میری آباء و اجداد کی اتنی پشتوں میں ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں، نہیں، بلکہ اس نے محنت کی۔ آپ کتنے ایسے اولیاء کرام کو جانتے ہیں، کسی بھی بڑے ولی کا آپ نام لیں، لیکن ان میں سے کس کے باپ کا نام ہم جانتے ہیں، اس کے دادا کا نام جانتے ہیں، پردادا کا نام جانتے ہیں، یا پردادا کے دادا یا پردادا کا نام جانتے ہیں؟ نہیں، کیوں کہ انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں اس لیے مجھے اللہ کا ولی مانو۔ تو حضرات اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بابرکت مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمایا، اس مہینے کے اندر جب ہم کسی بھی ولی کے عرس پر جائیں، اور یاد رکھیے کہ آج ہماری کم نصیبی اور بد نصیبی یہ ہے کہ عرس کو ہم نے میلوں میں بدل دیا ہے، عرس کو ہم نے تماشبینی میں بدل دیا ہے۔ عرس کا جو حقیقی مقصد ہے نا کہ اللہ کا ولی عبادت، ریاضت، اطاعت و فرما برداری کی زندگی بسر کرتے ہوئے ذات مولا سے مل گیا، قطرہ سمندر سے مل گیا، ذرہ صحرا میں شامل ہو گیا، لیکن اسی بزرگ کے نام پر، اسی بزرگ کے دربار پر ہم حقیقی عرس کے اس بزرگ کی زندگی کے حالات بیان ہوں، ان کی تعلیمات بیان ہوں، ان کا حقیقی مقصد بیان ہو، تو ہم وہاں پر حقیقی معنوں میں ایسی محافل کا، ویسی بابرکت محافل کا انعقاد کرنے کی بجائے وہاں پر میلے کرا کے دے دیتے ہیں، اور میلے میں جو تماشبینی ہوتی ہے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ پر بھی عرس کے نام پر میلہ لگے، عرس کے نام پر میلہ لگے، تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس وقت صاحب مزار کی روحانی توجہ اس مقام پر کسی فرد پر بھی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی میلہ لگے، چاہے جتنے بھی بڑے بزرگ کے نام پر میلہ لگے، دربار پر میلہ لگے، اور اس میلے میں جی بھر کے اللہ رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جی بھر کے تماشبینی کی جا رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس دن، آج اس دن نہیں بلکہ پورا وقت وہاں پر جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں، اس وقت وہ اس بزرگ کی روحانی توجہ سے پار ہوگی۔ روحانی توجہ اس کو ملے گی جو روح کی تڑپ کے ساتھ وہاں پر جائے گا، جو روح کا دامن، جو روح کا پیالہ خالی لے کر وہاں پر ان کے قدموں میں حاضر ہوگا کہ سیدی آپ کو جو اللہ رب العالمین کی ذات کا قرب ملا، اس کے کچھ قطرے مجھے عطا فرمائیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، وہاں پر گئے منت مانی، آپ کے آنے والے اس پر چادر پیش کروں گا، آپ کے آنے والے اس پر بکرا پیش کروں گا، آپ کے آنے والے اس پر دیگ پیش کروں گا، منت مان لی۔ اب منت پوری ہونے کے انتظار میں آپ لگے رہے، پھر اس سے بدعقیدگی پیدا ہونا شروع ہوگی، اس سے پھر بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، مزارات پر، درباروں پر جانے والے، نذرانے پیش کرنے والے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کر لی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے آگے اپنی حاجت پیش کرتے وقت آپ گر گڑائے، اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے،
اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم مومن سے اس کی شارت سے بھی زیادہ کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، حاجت کے لیے گڑ گڑانا ہے، تو آپ مسجد میں آئیں، دربار پر آپ تب جائیں جب آپ کی روح اس قابل ہو کہ آپ اپنی من اور اپنی روح کی توجہ کے ساتھ صاحب مزار کی طرف متوجہ ہوں اور دعا کریں کہ مولا تیرے اس بندے کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہیں کہ بابا میرا یہ کام کر دے، دیکھ پہنچ جائے گی، نہیں۔ تو ہم بے شمار اولیاء کرام کے عرس مناتے ہیں، لیکن عرس کی بجائے آج ہم میلے منانے جاتے ہیں، میلہ دیکھنے جاتے ہیں، اور میلے کے نام پر ہم خوب بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم کر کے خوب لعنتیں سمیٹ کر جب گھروں کو واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ صاحب مزار سے ہمیں آج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صاحب مزار کا فیض تب ملے گا جب صاحب مزار کے عمل جیسا آپ کا عمل ہوگا۔ باقی جتنا تعلق آپ کا اللہ رسول سے ہے، اتنے درجے کی بنا پر آپ کی دعا کی قبولیت بھی جلدی بھی ہو سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج اس پرفتن دور میں مسلمان کے عقیدے پر جو سب سے بڑی زرد لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو اولیاء سے بدگمان کرو، مسلمان کو درباروں پر جانے سے شرک کا نام دے کر اس کو روکو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی جہالت ہے۔ ہماری اپنی جہالت ہے کہ ہمیں مزار پر حاضری کا طریقہ ہی نہیں آتا، دربار پر ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ دعا کیسے مانگنی ہے، اللہ سے براہ راست کیسے مانگنی ہے، دربار اور صاحب مزار کے وسیلے سے کیسے مانگنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بن ٹھن کے بن سنور کے تیار ہو کر میلے پر جا رہے ہیں۔ میلے پر کیوں جا رہے ہیں؟ میلے پر جانے کا کیا مقصد ہے؟ عرس پر جائیں کہ وہاں پر محفل ہے، وہاں پر ان بزرگوں کی تعلیمات کا ذکر ہوگا، ان کے فیض و برکات کا ذکر ہوگا، آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، آپ کے اندر نماز پنجگانہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو، آپ کے اندر کثرت تلاوت و درود پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ لیکن اگر ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں اور پہلی کی نسبت زیادہ خالی ہاتھ ہو کر آتے ہیں تو آپ کو میلے پر جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو خدا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث سے جڑیں، تب آپ کو اولیاء کا فیض نصیب ہوگا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں جا رہا ہے، لیکن جس نے ایمان لایا، جو ایمان لے آیا، اچھے عمل کیے۔ ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، تب ہمارا ایمان بچے گا۔ جب ہم ایمان کو بچائیں گے، ایمان کو بچا کر اپنے ایمان کے درجے کو بلند کریں گے، تب اللہ رب العالمین ہمیں نگاہ کرم سے دیکھے گا بھی، اور اپنا کرم ہمیں عطا بھی فرمائے گا، اور ہمیں ان اولیاء کرام کے فیض و برکات سے نوازے گا جو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں بھی انہیں عطا فرمائے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اس مقام پر وہ انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں اتر نہیں رہے، ہماری روح سے سیراب نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ ہمیں وہاں پیش ہونے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وہاں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں وہاں سے اپنی روح کو سیراب کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ غور کریں کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجد میں چند نمازی بڑی مشکل سے 1-1.5 صف جو معمول کے پکے نمازی، لیکن جب عرس لگے، جب میلہ لگے، دور دراز سے دنیا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کام کار کو چھوڑ کر بابا جی کے میلے پر جا رہے ہیں۔ بابا جی کے میلے پر آپ کوئی خیر نہیں لے کر واپس آئیں گے۔ اگر آپ نے وہاں پر بے حدگی کی، بے شرمی کی، تو آپ پر الٹا لعنتیں پڑیں گی، اور یہی لعنتیں قیامت کے دن آپ کے گلے کا طوق بن جائیں۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کریں،
اس مہینے کے اندر جو نحوست کا اثر ہے اس کو ختم کریں، اور ہمارے جو رسم و رواج میں یا پرانے بس لوگ ایسے کہا کرتے تھے کہ یہ مہینہ ایسا نہیں، وقت اللہ کا ہے، دن اللہ کا ہے، ہفتے مہینے اللہ کے ہیں۔ نحوست ہماری اپنی بدعملی کی ہے، نحوست ہماری بد کرداری کی ہے، ہماری بدکاری کی ہے۔ تو اس لیے یہ بابرکت مہینہ جو ہماری زندگیوں میں آیا، قدم قدم پر بے شمار اولیاء کرام کے عرص بعد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اگر آپ کسی بھی عرص کا حقیقی فیض لینا چاہتے ہیں تو پھر اس در پر وہ بھکاری بن کر جائیں، جس طرح اس صاحب مزار نے اللہ رسول کے اطاعت اور فرما برداری کے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی وہ انوار و تجلیات عطا فرمائے گا، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں ہمیں دامن اولیاء تھام کر تعلیمات اولیاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا